الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه وبعد۔ میرے معزز، ابھی جو میں نے آپ لوگوں کو دعوت دی ہے تھوڑی دیر کے لیے، وہ دو تین اہم باتوں کے متعلق آپ کی توجہ میں مبذول کرانا چاہتا ہوں اس مجلس میں، اس کے لیے میں نے آپ کو بلایا۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ادارہ ہے، جس ادارے کی طرف سے یہ پروگرام مرتب کیا گیا ہے، دارالفلاح کا ادارہ، میں نے اس سے پہلے بھی اس کے تعارف میں کچھ باتیں آپ لوگوں سے بتائی تھی، لیکن ابھی اعادے کی ضرورت میں نے سمجھی، تو اس لیے میں اس تعلق سے کچھ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک حقیقت میں فلاحی ادارہ قائم کیا گیا ہے جو اسلام کی روشن تعلیمات، جو عین کتاب و سنت کے مطابق ہیں، ان تعلیمات پر جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرتے رہے اور آپ کے اصحاب کرام رضی اللہ تعالی عنہم، اور ان کے بعد پھر تابعین، تبع تابعین اور ائمہ خدا رحمۃ اللہ علیہم اجمعین، جس طریقے پر اور اسلام کی جس حقیقی تصویر پر وہ عمل کر رہے تھے، اور شاید تصویر والی تعبیر بہتر نہیں ہے، جس حقیقت پر وہ عمل کر رہے تھے، حقیقی اسلام، اس اسلام کو اور اس کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے اس ادارے کا قیام عمل میں لایا گیا ہے، اور اس میں متعدد کورس کروائے جا رہے ہیں۔ الحمدللہ آپ لوگ اس ادارے سے جڑیے، اور جو کورس کروائے جا رہے ہیں ان حلقات سے آپ جڑیے، گھر بیٹھے آپ کو آپ کے دین کی معلومات مل جائیں، یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت والی بات ہے۔ اور اسی طریقے سے اس ادارے میں جو پروگرام کروائے جا رہے ہیں عربی زبان کے سکھانے کے، اور شرعی علوم کی تعلیم کے، نحو وغیرہ کی تعلیم کے، اور عقیدہ اور حدیث کی تعلیم کے، ایسے متعدد دروس کروائے جاتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً، اور وہ سلسلہ جاری ہے الحمدللہ اللہ کی توفیق سے۔ اس سلسلے کو مزید آگے بڑھانے کی ضرورت ہے کہ صرف آن لائن ہی نہیں، آف لائن بھی پروگرام وہاں پر کیا جائے جہاں پہ یہ ادارہ ہے۔ اور آپ لوگوں کو معلوم ہے تو اچھی بات، نہیں معلوم ہے تو میں بتا دوں کہ یہ ادارہ صوبہ بہار میں ہے۔ مزید تفصیل آپ گروپ سے نکال لیجیے۔ تو ادارے کے ذمہ داروں کے اوپر جو فرائض ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان فرائض کی ادائیگی کی ان کو توفیق دے، اور ہم لوگوں کی ذمہ داری کہ ہم ان کے ساتھ تعاون کریں، جذباتی تعاون، مالی تعاون، اور نصیحت اور مشورے کا تعاون، جس سے جو ممکن ہو انسان وہ کرے۔ اور بہت سے پروگرام یہ لوگ کرنا چاہتے ہیں کہ موقع پر علماء کو بلائیں اور ہال میں پروگرام کرائیں، جہاں پہ جو بھی قریب کے لوگ ہیں وہ شریک ہو سکیں، جسے آپ کہتے ہیں آف لائن پروگرام۔ ہمارے یہاں ایک ساتھی تھے، وہ کہتے تھے آن لائن، آن اور آف، یعنی آن لائن پروگرام اور آف لائن پروگرام، تو کر دیجیے آپ وہ بھی۔
آف لائن پروگرام بھی کیجیے اور عالمیت وغیرہ کا کورس بھی شروع کیجیے اور کروائیے، اور ادارے سے آپ مطالبہ کیجیے کہ وہ لوگ اس کام کو آگے بڑھائیں، شروع کریں۔ لیکن جب وہاں وہ علماء کو بلائیں گے، ان کے دروس رکھیں گے، تو ان کے پیچھے ان کے آنے جانے کا خرچ، ان کے وہاں ان کی اقامت کا خرچ، یہ سب ادارے ہی کو برداشت کرنا ہوگا۔ اور پھر بہت سے علماء جو مختلف عناوین سے تیاری کر کے پروگرام پیش کرتے ہیں، آف لائن ہو چاہے پروگرام، چاہے آن لائن، ان پروگراموں کی تیاری کے لیے ان کو کتابوں کی مراجع کی ضرورت ہوتی ہے۔ 10 کتابیں 20 کتابیں جمع کر کے وہ ان کو پڑھتے ہیں، ان سے وہ مواد نکال کے ترتیب دیتے ہیں، اس کے بعد وہ پروگرام میں شریک ہوتے ہیں۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ تمام علماء تو اپنے علوم کے حافظ ہیں اور جب جہاں کھڑے ہوئے وہاں وہ شروع ہو گئے، ایسا نہیں ہے۔ اہل علم کو بھی اپنے پروگراموں کے لیے تیاری کرنی ہوتی ہے، اور ان پر ضروری اور فرض بھی ہے کہ وہ تیاری کر کے ہی جمعہ کا خطبہ دیں، دروس دیں، لوگوں کو دین سکھائیں، تیاری کریں۔ اور اب تک جو ہمارے اسلاف اور ہمارے علماء سابقین نے اسلام کو سمجھا اور اسلام کی تشریح کی ہے، اس تشریح کو، بلکہ ان تشریحات کو وہ پڑھیں، سمجھیں، سیکھیں اور آگے امت تک پہنچائیں۔ اب آپ سوچئے کہ جو معاشرہ چل رہا ہے دنیا کے اندر، اس معاشرے میں ایک مدرسے کے فارغ مولوی صاحب کی تنخواہ کتنی ہوتی ہے، یا ایک امام کی کیا تنخواہ دی جاتی ہے، ایک خطیب کی کیا تنخواہ ہوتی ہے؟ اتنی تنخواہ میں وہ اپنی ضروریات زندگی فراہم کرے گا، یا اپنے اہل و عیال کی، یا اس کے گھر والوں کی جو ذمہ داری اس کے ماں باپ کی، قرابت داروں کی ہے، وہ ان کو پوری کرے گا، یا بچوں کو وہ تعلیم دلائے گا، یا وہ سفر کر کے آپ کے پروگرام کے لیے کرایہ خرچ کر کے پہنچے گا لوگوں کو؟ کیسے پوری کرے گا وہ ان ساری چیزوں؟ اور پھر ہماری عوام بھی چاہتی ہے کہ اس کو علم میں بالکل تحقیقی مواد ملے، بالکل دو ٹوک، بالکل صاف قول حق چاہیے، راجح قول چاہیے، اور وہ بھی دلیلوں کے ساتھ۔ تو آپ کو بالکل پیور دودھ بھی چاہیے، اور وہ بھی ڈبل کریم والا چاہیے۔ تو وہ اتنی ڈبل کریم والا جو دودھ ہے، جس کو قرآن نے لبنن خالصہ بھی کہا ہے، دیکھیے، خالص دودھ، معراج والا دودھ کہتا ہوں اس کو میں، وہ دودھ جب چاہیے، اس دودھ کو فراہم کرنے کے لیے عالم کو تیاری کرنی چاہیے، اور ضروری بھی ہے۔ اور ہم سب کا کام ہے کہ ہم اس سلسلے میں اس کے ساتھ تعاون کریں۔ تو اس لیے اس ادارے کی ذمہ داری ہے کہ جس عالم سے بھی کوئی درس وہ کروائیں، وہ ان کو مکلف کریں کہ آپ اس پروگرام کی تیاری کے لیے جن کتابوں کی ضرورت آپ سمجھتے ہیں انہیں آپ خرید لیجئے، ان سے آپ تیاری کیجئے۔ آپ کی آمدنی تنخواہ سے وہ کتابیں آپ نہیں لے سکتے ہیں، ادارہ فراہم کرتا ہے۔ تو ادارے کے پاس کوئی فنڈ رہے گا تب تو وہ فراہم کرے گا، ورنہ وہ کہاں سے فرمائے گا ادارہ بھائی؟ اس طرف میں آپ کی توجہ جو ہے آج کروانا چاہ رہا ہوں کہ ادارے کو مالی لحاظ سے آپ مضبوط بھی کیجیے، اور جس عالم یا مقرر کے درس میں آج کے زمانے میں دلائل نہیں ہوں گے، علم اور تحقیق کی بات نہیں ہوگی، وہ کہانی زیادہ دن نہیں چلے گی۔ وہ ایک زمانہ تھا کہ لوگ گویوں کے پیچھے قصہ گو اسٹوری وغیرہ بنانے
بیان کرنے والوں اور کر لینے والوں، بہت سے تو ایسے بھی قصہ گو ہیں جو جلسے کے اسٹیج پر کھڑے کھڑے اسٹوری تیار کر لیتے کہ وہ میں تو فلاں وزیر اعلیٰ کے دسترخوان پہ میں گیا تھا، انہوں نے مجھے دعوت دی تھی نا ناشتے کے لیے، دسترخوان لگا تھا بہت زبردست. ایسے سے گڑھنے والے موجود ہیں، تو وہ جھوٹ بولتے ہیں اور شرم بھی نہیں آتی. لیکن بتایا آپ سے یہ زیادہ دن نہیں چلتا ہے، ان کی ایسے لوگوں کی حقیقت چند دنوں میں واضح ہو جاتی ہے. تو اب ضرورت ہے صحیح علم اور تحقیقی معلومات کو پیش کرنے کی. تو ایسی تحقیقی معلومات کے لیے ادارے کے ساتھ آپ لوگ جڑیے اور مالی تعاون بھی کیجیے، اور جو لوگ استطاعت رکھتے ہیں وہ قربانی دیں، اور وہ اہل علم کو خود کتابیں فراہم کرے، کیونکہ وہ تو علماء تو امت کی امانت ہے. دیکھیے کسی عالم کسی گھر کا نہیں ہوتا ہے کہ وہ ہمارے گھر کا بھائی ہے اور ہمارے خاندان کا فرد ہے اور ہم اس کو گھیر کے بیٹھے رہیں گے، ہم قابض رہیں گے. نہیں نہیں نہیں، عالم تو پوری امت کا ہوتا ہے، اس پر فرض ہے کہ پوری امت کو فیض پہنچائے. تو پوری امت کو فیض پہنچانے کے لیے اس کے پاس بہت زیادہ علم کا ذخیرہ ہونا چاہیے. تو ان باتوں کو آپ لوگ سمجھیے، اور پھر رمضان کے جو مقاصد ہیں، حکمتیں ہیں، میں ان پر گفتگو کرنا چاہ رہا تھا حقیقت میں، لیکن وقت آپ کا ہو رہا ہے افطار کے قریب کا، اس لیے میں صرف اشارہ آپ کو کر دے رہا ہوں کہ روزہ رکھنا صرف بھوکے رہنا، پانی سے دور رہنا یا روزہ توڑنے والی اشیاء سے دور رہنا ان کا نام نہیں ہے. یہ رمضان کا مہینہ یہ ایک تربیتی کورس ہے، عبادت کا کورس، زبان کی حفاظت کا کورس، خرچ کرنے اور جود و سخا اور کرم کا کورس، اور ذکر و اذکار کی پابندی کا، درود و سلام پڑھنے کا، قرآن کی تلاوت کا، اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان کرنے کا، تہجد گزاری کا، اللہ تعالیٰ سے لو لگانے گڑ گڑانے کا، توبہ اور انابت کا، رب سے استغفار کرنے کا. اور بڑی تفصیل ہے اس موضوع کی حقیقت میں، لیکن آج کے دن آپ اتنی باتیں یاد رکھیے کہ رمضان آیا ہے اس تربیتی کورس کے لیے، ہم کو جگانے اور ہماری تیاری کے لیے. ہم اس مہینے کا کے ساتھ ایسا سلوک کریں گویا یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہے، اگلی مرتبہ ہمیں موقع نہیں ملے گا. اس طرح ہم اس مہینے کو گزاریں اور اس سے بہت کچھ لے کے جائیں. کہاں؟ قیامت کے میدان کی طرف، آخرت کی طرف. اور یقین کے ساتھ جانے کی آج نہیں تو کل ہمیں جانا ہے نا، اور جو کام کل کرنا ہے ہم اس نیکی کو آج کریں. اور چند نیکیوں کی طرف میں نے اشارہ کر دیا ہے، ان کی پابندی ہم کریں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور آپ تمام کو جزائے خیر دے کہ آپ لوگوں نے وقت نکالا اور بہت صبر کے ساتھ میری باتوں کو سنا اور برداشت کیا. بارک اللہ فیکم وجزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.